جیسے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی، بالکل اسکرپٹ کے مطابق وہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں نہیں دی گئی۔ ظاہری بات ہے جب آپ کا امیدوار یا جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اتنی مشکل سے کاغذات نامزدگی حاصل کرے گا، اور پھر وہ جو جس مشکل سے پھر وہ کاغذات نامزدگی جو جمع کرے گا، اس کے بعد اسکروٹنی کا مرحلہ ہے، وہ اسکروٹنی میں وہ پیش ہوگا، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کو اٹھا نہیں دیا جائے گا یا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سیکنڈر اور پروپوزر ہیں، یعنی تائید کنندہ اور تجویز کنندہ، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نہیں گرفتار کیے جائیں گے؟ تو یہ مرحلہ بہرحال ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ انتخابی نشان کا تھا، بلہ یا بیٹ۔ ظاہری بات ہے ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کا ایک نشان ہے بلہ بیٹ، جو نشان جو بھی ہو، لیکن اسی نشان پر جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، اور وہ نشان دراصل ایسا نہیں ہوتا کہ نشان لے لیا تو آپ کی پارٹی برقرار ہے۔ اگر آپ کا نشان نہیں ہے تو پھر اس کا یہ آپ کو نقصان ہوگا کہ آپ کے جتنے امیدوار ہیں تو پھر ان کو الگ الگ نشان ملیں گے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر، اور اس کا یہ نقصان ہے کہ ایک تو جو کنویسنگ ہے یا جو عام عوام ہے، تو ظاہری بات ہے ان کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا امیدوار ہے اس پارٹی کا، کون سا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس لحاظ سے تھوڑی سی میں کہوں گا کہ خوش قسمت ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اس کی پریزنس ہے تو وہ اس کو بہت کم نقصان یعنی اس کو اس میں تبدیل کر دے گی، یعنی اس کو بہت زیادہ ڈیمیج وہ نہیں ہونے دیں گے اس یعنی اس پوائنٹ کو۔ وہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آئے گی یا ایک بیان آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ اس حلقے میں ہمارا امیدوار یہ ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے سارے لوگ جتنے بھی ہوں گے تو وہ اسی امیدوار کو ووٹ دیں گے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن جو مسئلہ ہے بیسک وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے پارٹی نہیں جاتے الیکشن میں تو پھر جو مخصوص نشستیں ہیں، جو ریزرو سیٹس ہیں، خیبر پختونخوا میں 24 ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے، آپ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ جو پارٹی ہوتی ہے 4 سیٹیں، یعنی 4 اگر آپ کے نشستیں ہیں یا 5 یا 8 جو حساب ہے تو اس حساب سے آپ کو ایک ریزرو سیٹ ملتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو سارے آزاد کاغذات یا آزاد حیثیت میں گئے ہوں گے، تو وہ تو پارٹی نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ اس کا ایک یہ حل پاکستان تحریک انصاف اس پہ یہ سوچ رہی ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ، چھوٹی پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے اسی ٹکٹ کو یہ یوز کریں الیکشن میں۔ اور جو بہت عرصے سے یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو چونکہ مجھے پتہ ہے تو محمد خان شیرانی صاحب، جو مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہیں بلوچستان کے، تو ان کی ایک پارٹی ہے جو جمعیت علماء اسلام نظریاتی، تو وہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا پی ٹی آئی کے لوگ اس ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، تو اس ٹکٹ پر یا جو مولانا شیرانی صاحب ہیں یا جو ایون شیخ رشید صاحب کی اپنی جماعت ہے رجسٹرڈ، اس طرح اور بھی جماعتیں ہیں، تو اگر ان جماعتوں کے ٹکٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران ٹکٹ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی جماعت کی حیثیت سے جو ان کو ریزرو سیٹیں ملنی ہیں تو وہ ان کو آسانی سے مل جائیں گی، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کو بھی پتہ چلے گا۔ ظاہری بات ہے پھر لوگ کہیں گے کہ یہ اس پارٹی کا جو نشان ہے تو اسی نشان یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ، تو پھر ان کو وہ ووٹ دیں گے بہرحال۔ لیکن یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں، یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان سب جو جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، جو فیلڈ ہے اس کو ان لیول کرنے کی کوشش کی گئی، یا ایک لاڑلے کے لیے یہ فیلڈ ایک نہیں، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی جو لاڑلے ہیں تو ان کے لیے یہ فیلڈ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان کوششوں کے باوجود، ان سرکاری وسائل اور مشینری کے استعمال کے باوجود، خیبر پختونخوا کی حد تک میں آپ کو کم سے کم یہ بتاؤں کہ گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بہت زیادہ انٹیکٹ ہے، نہ صرف انٹیکٹ ہے بلکہ چارج اب ہے۔ میں نے 2-3 سروے بھی کیے ہیں پشاور شہر میں اور مختلف علاقوں میں، تو جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہے اس الیکشن میں وہ بہت ٹرمپ کارڈ وہ ہوگا، یعنی وہ وائٹل رول پلے کرے گا جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہے۔ اور جتنے بھی فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں تو ان سے جن سے بھی میری بات ہوئی ہے تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، تو یہ میرے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ ایک حیرانگی تھی کہ اگر فرسٹ ٹائم ووٹر ہے تو وہ کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا، دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کو کیوں نہیں دیتا ووٹ؟ جے وائی بھی ہے یہاں پر، مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور دوسری کیا نام ہے عوامی نشست پارٹی بھی ہے، لیکن جو میجورٹی ہے فرسٹ ٹائم ووٹر کی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کی ٹینڈنسی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوتھ ہے جس نے پہلے بھی ووٹ دیا ہے، جس کی ایج 18 سے 22-25 کے درمیان ہے، تو یہ بہت ہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگی اس الیکشن میں، کیونکہ زیادہ تر جو پچھلے الیکشن میں جو میں نے کور کیا 2018 میں، تو اس میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ پشاور شہر کی میں بات کروں، پورے جو پشاور ڈویژن ہے یا سوری شہر کا جو علاقہ ہے، یعنی جو 14-15 سیٹیں ہیں صوبائی اور 5 پہلے تو 6 تھی، 5 سوری قومی اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں، تو اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو 18 سال سے 25 سال کے درمیان جو ایج گروپ ہے، تو یہ ووٹر بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر الیکشن جیتی تھی۔ اس بار بھی اگر یہ ایج گروپ یا 18 سے 25-26 کے درمیان یہ لوگ، یہ جو جوان نسل ہے ہمارے، جو ہمارے بچے ہیں، اگر یہ نکل آتے ہیں ووٹ کے لیے، تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے یہاں سے جیتنا تو کیا، کمپیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نوجوان یا جو ینگسٹرز ہیں یہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، یہ نہیں نکلتے، تو پھر جو مڈ ایج ہے یا ہمارے ایج کے جو لوگ ہیں، اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں تو پھر ان کو ایج ہوگا۔ لیکن ابھی بھی جو گراؤنڈ پر جو یوتھ ہے یا جو نئے ووٹرز ہیں، تو وہ بہت ہی، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ چارج اب ہیں، اور وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو سوشل میڈیا پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں یا جو عام ٹی وی چینلز کے لوگ جاتے ہیں، تو جو یوتھ کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو یوتھ کی جو چوائس ہے تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو چونکہ پولنگ ڈے ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے الیکشن کرانا ہے، جو سیاسی مشینری ہے، ڈی سیز ہیں، صاحبان ہیں، افسرشاہی ہے، آر اوز ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی سوچی ہوگی، کوئی اسکیم سوچا ہوگا، انہوں نے بھی کوئی انتظامات کیے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، ووٹ ڈالیں گے بکسے میں، اور پھر وہ کہ قوم، ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اقدامات تو انہوں نے بھی کیے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے جو الیکشن کمیشن ہیں یا جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ میرے خیال میں ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے میں۔